ایک خوبصورت شہر تھا جس کا نام بزرگوں نے عشق نگر رکھا تھا۔ یہاں کی ہوا میں محبت کی خوشبو بستی تھی۔ جو بھی کوئی آتا اس شہر کا ہو کے رہ جاتا۔ اس شہر میں ایک لڑکی سارہ رہتی تھی۔ سارہ نہایت خوبصورت، ذہین اور مہربان تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھانے کا شوق رکھتی تھی۔ سارہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے سارہ کا دل ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی خواہش میں دھڑکتا رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ شہر کی مارکیٹ میں گئی، وہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان حسن سے ہوئی۔ حسن ایک آرٹسٹ تھا جو شہر کے چوراہے میں پینٹنگز بناتا تھا۔ سارہ نے حسن کی پینٹنگز میں جوش اور زندگی دیکھی اور وہ اس کی طرف کھینچی گئی۔ وہ حسن کے پاس گئی اور اسے آواز دی، ارے لڑکے! لیکن حسن اپنے کام میں مصروف رہا اور اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ بہت کوشش کے بعد اس نے حسن کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اس حرکت پر حسن کو غصہ آیا اور لڑکی کو دھکا دیا۔ سارہ زمین پر گر گئی اور اسے پیچھے نیچے والی جگہ پہ چوٹ آئی۔ جب حسن نے دیکھا اور اٹھ نہیں پا رہی تھی تو حسن اس کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے نیچے والی جگہ پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ سارہ کو مزہ آنے لگا اور وہ دھکا دینے والی بات بھول گئی۔ سارہ نے حسن سے بات کی اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ حسن نے سارہ کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک دن بڑے فنکار بننا چاہتا ہے، جبکہ سارہ نے اپنی تعلیم اور گاؤں کی لڑکیوں کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ تو حسن نے کہا، اگر تم میرا کام کرو گی تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سارہ نے اسی وقت ہاں کر دی۔ دن گزرتے گئے اور سارہ اور حسن کی دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا، ایک دوسرے کے خوابوں کو سمجھا اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی۔ حسن سارہ کی تعلیم میں مدد کرتا اور سارہ حسن کی پینٹنگ کے بارے میں رائے دیتی۔ ایک دن حسن نے سارہ کو اپنی پینٹنگز کی نمائش میں بلایا اور اپنے سارے دوستوں کو بھی بلایا۔ سارہ نے جب حسن کی پینٹنگز دیکھی تو اس کے دل میں ایک فخر کی لہر دوڑ گئی۔ حسن نے اسی لمحے کو خاص بنانے کے لیے ایک پینٹنگ بنائی جس میں سارہ کی مسکراہٹ کو چھیڑا گیا تھا۔ اسی وقت حسن نے کمرے میں لے گئے اور سب دوستوں کو کمرے میں بلایا اور کمرے کی کنڈی لگا دی۔ تب سارہ پریشان ہو گئی اور سوچا، اتنے لڑکے اور میں اکیلی لڑکی۔ اس نے حسن کو آواز دی لیکن حسن باہر چلا گیا تھا اور اس کے دوستوں نے خوب مزے لیے اور تب وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ حسن کو اس بات کا علم نہیں تھا میرے دوست یہ سب کریں گے۔ اس نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا اور بہت لڑائی کی اور سارہ کو گھر لے گیا اور معذرت کی۔ حسن نے کہا، یہ تمہاری محبت کا نتیجہ ہے۔ حسن نے کہا، سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں تمہاری محنت کی قدر کرتی ہوں حسن، تم نے میری زندگی کو رنگین بنا دیا ہے۔ لیکن عشق نگر کی خوشیوں میں ایک سایہ تھا۔ سارہ کے والدین اس کی شادی ایک امیر کاروباری خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سارہ کی خوشی کو پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی حیثیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن سارہ کے والد نے اسے کہا، بیٹی ہم نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ سارہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پاپا کیا آپ مجھے حسن کے بارے میں نہیں سوچیں گے؟ والد نے غصے میں کہا، وہ ایک فنکار ہے، ہمارے خاندان کے معیار سے کم۔ سارہ نے والدین کے سامنے اپنی محبت کا دفاع کیا لیکن ان کی باتوں میں کچھ نہ کر سکی۔ اس نے حسن کو اس کی زندگی کی حقیقت بتائی۔ حسن نے کہا، سارہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہم اپنے خوابوں کے لیے لڑیں گے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو قائم رکھنے کے لیے ایک راستہ تلاش کریں گے۔ حسن نے اپنی پینٹنگز کو مزید بہتر بنایا اور شہر کی مشہور آرٹ گیلری میں ایک نمائش کا انتظام ملا۔ سارہ نے بھی گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے ایک فلاحی مرکز قائم کیا تاکہ اپنے والدین کو اپنی قابلیت دکھا سکے۔ چند مہینے گزر گئے، حسن کی نمائش نے شہر میں دھوم مچائی اور لوگ اس کے فن کے متعارف ہوئے۔ اس کی محنت اور لگن نے شہر کے امیر لوگوں کا متاثر کیا۔ ایک دن حسن کی پینٹنگز کو ایک بڑی آرٹ آکشن میں پیش کیا گیا۔ اس نے شاندار قیمت حاصل کی۔ اسی دوران سارہ کی فلاحی کوششوں کی بھی تعریف ہونے لگی۔ شہر کے لوگ اس کی محنت اور لگن کو سراہنے لگے۔ آہستہ آہستہ سارہ کے والدین نے ان کی محبت کی قدر کی اور حسن کو اپنے خاندان میں قبول کرنے لگے۔ آخرکار ایک دن حسن نے سارہ کے والدین سے درخواست کی، مجھے سارہ سے محبت ہے، کیا آپ مجھے اس کا ہاتھ مانگنے کی اجازت دیں گے؟ والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آخر میں والد نے کہا، ہمیں تمہارے عشق اور محبت نے متاثر کیا، تم دونوں کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ سارہ اور حسن کی شادی شاندار طور پر ہوئی۔ شہر کی تمام لوگ اس خوشی کے لمحات کا حصہ بنے۔ سارہ نے اپنے خوابوں کی تکمیل کی اور حسن نے فن میں کامیابی حاصل کی۔ ان کی کہانی عشق نگر میں ایک مثال بن گئی۔ دونوں نے اپنی محبت کو ہمیشہ زندہ رکھا اور ہر چیلنج کا سامنا کیا، مل کر کیا۔
نیا باب شروع ہوا اور ان کی محبت کی خوشبو ہمیشہ عشق نگرمی کی فضاؤں میں بکھرتی رہی۔ دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار